بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 اگست سے اب تک تمام سیاسی، اخلاقی اور سفارتی آپشن استعمال کیے جا چکے ہیں، لیکن بھارت ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا، لہٰذا اب سوچنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ بات تو طے ہے کہ مودی نے جو کچھ کیا وہ اس کی تیاری بہت پہلے سے کر چکا تھا۔ اگر اس کو یہ موقع ملتا تو وہ یہ غیر آئینی اقدام بہت پہلے کر چکا ہوتا، لیکن بی جے پی کو 2013 کے انتخابات میں مطلوبہ اکثریت نہ مل سکی۔ ایک رکاوٹ بھارتی راجیہ سبھا بھی رہی، جہاں اس کو قانون سازی کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں تھی، جو اب بھی نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ اس کی اصل کامیابی یہ ہے کہ بھارت میں ایسا جنونی ماحول پیدا ہوا کہ چھوٹی موٹی علاقائی جماعتوں کو اس لہر کے خلاف ووٹ ڈالنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ دوسرا فائدہ قضیہ کشمیر کے اہم ترین فریق پاکستان کی اندرونی صورتحال سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مودی نے الیکشن سے بہت پہلے تجزیہ کر لیا تھا کہ اقتصادی کمزوری اور سیاسی تفریق کے باعث کشمیر کا وکیل پاکستان حالت ضعف میں ہے، لہٰذا اس وقت کوئی بھی واردات کی جا سکتی ہے۔ مودی کو اپنی انتخابی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ اس رواں سال ماہ فروری میں ہی طے کر لیا تھا کہ کون کس عہدے پر فائز ہوگا۔ سفارتکاروں کی ٹیموں کو مختلف دارالخلافوں میں اہم ترین شخصیات کو رام کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ہمارے ارباب اختیار اندرونی فتوحات بشمول سینٹ وغیرہ میں مشغول رہے اور مودی 72 منٹوں میں وہ کر گزرا جو بڑے بڑے دبنگ حکمرانوں کو کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ پاک بھارت 4 جنگوں میں بھی کسی بھارتی نیتا کو ایسی جرأت نہ ہوئی۔ یہ فیصلہ تاریخ کرے گی کہ اس قومی ذوف کا ذمہ دار کون ہے۔ بہرحال اب آگے دیکھنا ہے۔ آج کے دن تک مسئلہ کشمیر اور بھارتی جبر کا شکار کشمیریوں کی آواز اگر گلوب کے ہر کونے میں پہنچ چکی تو اس کا کریڈٹ اہل پاکستان کی لازوال محبت کو جاتا ہے، جو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور حکمرانوں کو تذبذب اور ہچکچاہٹ کی گرفت سے نکالا، ورنہ حکمران تو واشنگٹن سے بڑبولے ٹرمپ کی خوشنودی کا ورلڈ کپ جیت کر ہی لڈیاں ڈالتے تھکتے نہیں تھے۔ وہ تو حالات ہی ایسے تھے کہ جلد ہی یہ خوشیاں ماند پڑ گئیں، ورنہ شاید یہ رقص مسرت جاری رہتا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس وقت دارالحکومت سے چند 100 کلومیٹر دور ایل او سی کے اس پار قیامت صغریٰ برپا ہے۔ 1 کروڑ کے قریب مظلوم کشمیری یرغمال ہیں۔ کرفیو اور جبر ناروا کی آہنی دیوار کے پیچھے وحشت کا شیطانی کھیل جاری ہے۔ اب تک کتنی لاشیں اٹھ چکیں، کتنے عفت مآب دخترانے کشمیر سرمایہ عصمت لٹا چکیں، کتنی آنکھوں کی بینائی چھن چکی، کتنے جوان رہنما زندانوں کی تاریکیوں میں دھکیل دیے گئے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کرفیو کی پابندیاں اٹھیں گی تو کچھ معلوم ہوگا۔ اطلاع ہے کہ بین الاقوامی دباؤ اور میڈیا کی بے باکی نے بھارتی تکبر میں کہیں ڈینٹ ڈالا ہے۔ شاید جزوی طور پر کرفیو کی پابندیاں اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ کوئی ملک کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے لیے عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا کہ وہ لامحدود مدت کے لیے ہر گھر کے سامنے فوجی کھڑا کر دے، لہٰذا پسپائی بھارت کا مقدر ہے۔ اصل امتحان کرفیو اٹھنے کے بعد شروع ہوگا۔ کشمیری عوام کی مزاحمت کی آگ کا شعلہ جتنا بلند ہوگا، بھارت اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹے گا۔ کشمیری عوام کا رد عمل شدید اور دائمی ہوا تو آنے والے چند مہینوں میں بہت کچھ ریورس ہو سکتا ہے۔ اب تک پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی سربراہان کو فون بھی کیے جا چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی متفقہ قرارداد بھی منظور ہو چکی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس بھی ہو چکے ہیں۔ کور کمانڈر کا اجلاس اپنی کمٹمنٹ بھی دے چکا ہے۔ پاکستان نے یوم آزادی کو کشمیریوں کے نام بھی کیا ہے۔ عید الاضحیٰ بھی کشمیریوں کے نام رہی۔ قومی قیادت نے قومی کشمیر کمیٹی بھی قائم کر دی، جس کا اجلاس بھی ہو چکا، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہو چکا۔ یہ درست ہے کہ پہلے مرحلے میں سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ رہا، کوئی قرارداد نہیں آئی، لیکن رکن ممالک کا مشاورتی اجلاس بھی سفارتی کامیابی ہے۔ اس اجلاس کے انعقاد کے لیے کیا کیا پاپڑ پیلنے پڑے، کس طرح سے فرانس کو نیوٹرل کیا گیا، ورنہ $60 بلین کی سرمایہ کاری کا بوجھ بہت ہوتا ہے، کس طرح سے روس کی حمایت حاصل کی گئی، کس طرح برطانیہ عین وقت پر ساتھ کھڑا ہوا، امریکہ کیوں مانا،
اکیلا چین ہوتا تو اجلاس کبھی ممکن نہ ہو پاتا۔ یہ بھی درست ہے کہ کوئی اعلامیہ نہیں آیا، البتہ چین کے نمائندے کی پریس کانفرنس اور ملیحہ لودھی کی میڈیا ٹاک نے سب کچھ بتا دیا۔ اس اجلاس کا انعقاد بھارتی سفارتکاری کی ناکامی ہے۔ آج نہیں تو کل اس تیار پچ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگلے ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں بھرپور تیاری کے ساتھ بڑے تجربہ کار وفد کے ساتھ جانا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب فی الحال بچت بھول کر چند دن پہلے نیو یارک پہنچیں، سربراہان اور عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں، پاکستانی کشمیری عوام کو متحرک کیا جائے، وہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچیں اور پرامن احتجاج کریں تاکہ دنیا کو اس مسئلہ کی حساسیت سے آگاہ کیا جا سکے۔ اگر اگلے چند مہینوں میں یہ ٹیمپو برقرار رکھا گیا تو بھارت 5 اگست کے کشمیر کش فیصلے سے دستبردار ہونے پر مجبور ہوگا۔ راستے موجود ہیں۔ اس وقت بھارت پر بین الاقوامی دباؤ بہت ضروری ہے، ورنہ بھارت سرحد پر کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے۔ اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا، لیکن بھارت پر دباؤ بہت ضروری ہے۔ یہ کام پاکستان کے عوام، کشمیری مظلوم اور دنیا بھر کی سول سوسائٹی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ارباب اختیار کی سمت درست رکھی جا سکتی ہے۔ قضیہ کشمیر تاریخی دوراہے پر کھڑا ہے، کوئی بھی غلطی اس موقع کو ضائع کر سکتی ہے، لہٰذا الرٹ رہنا ہوگا، بھارتی جارحیت سے بھی اور بین الاقوامی ریشہ دوانیوں سے بھی۔